وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 160 اور 161، درس نمبر 434. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بجائے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے. خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی. اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا. بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 160، لفظی ترجمہ. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس یہودیوں کے گناہوں کے سبب، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں حرام کر دیں، جو ان پر حلال تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے بھی وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کو سود لینے کے سبب. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، اس سے منع کیے گئے تھے.
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس سبب سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، یہودیوں کی اہل کتاب کے چارج شیٹ بیان کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے ان پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا عذاب کے مستحق ٹھہرے اور امامت سے معزول کر دیے گئے اور اللہ کے غیظ و غضب کا وہ شکار ہو گئے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین کرام، میں آپ کو دوبارہ نوٹ کرا دوں کہ یہ یعنی ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جو بھی ہم نے اس میں پڑھا، یعنی ان کی جو چارج شیٹ ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ مَا أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں سامنے کا۔ سود یعنی آخر سے آپ شروع کریں یا شروع سے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے بعض پاک چیزیں حرام کر دی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اس کا وہ کر لیتے ہیں، یعنی شان نزول کے حساب سے کہ یہودیوں کا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یعنی بعض چیزوں کو حلال جو حلال تھیں ان کو حرام قرار دے دیا۔ مثال کے طور پہ باتیں تو بہت سی ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گی بھی۔ مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت یا خرگوش کا گوشت، اس طریقے سے اور بھی چیزیں تو وہ حلال تھیں، لیکن کسی بھی وجہ سے انہوں نے اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کو کھانا کسی بھی وجہ سے، اللہ نے نہیں، اچھا پہلے کچھ لوگوں نے طبعی طور پہ اس کو نہ کھایا کسی بھی وجہ سے، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے احتیاط شروع کر دی، اس کے بعد جو نسل آئی وہ رک گئے اس کو کھانے سے، تو پھر جو بعد میں آئے تو انہوں نے اس کو گناہ حرام قرار دے دیا، حالانکہ وہ چیز حلال نہیں تھی۔ اسی طرح دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں، اب اگر ہم اپنی دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں جائز ہیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی ہیں۔ دیکھیں کیا مطلب اس میں سے کیا ہے؟ اب پیغمبر کا اتباع جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے اور کرنا ہے، پیغمبر کی پیروی کرنی ہے ہمیں، لیکن ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں، بلکہ اکثریت نے ہم نے یعنی اپنے آپ کو حرام قرار دے دیا ہے کہ نہیں کرنی تو پیغمبر کی اتباع نہیں کرنی تو اللہ کی بندگی نہیں کرنی، باقی جو مرضی آئے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور یہ ہماری مرضی ہے کہ دین میں سے ہم کیا لیتے ہیں، کیا نہیں لیتے، کتنا کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، یہ تو دین نہیں ہوا سامعین کرام۔ تو بہرحال یعنی یہ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ آپ حیا کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں تو ففعل ما شئت، جو مرضی آئے پھر آپ کرتے پھریں، فرق نہیں ہے، اور صرف اقسام میں فرق ہے۔ اب اللہ کے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا جو تھا، مدینے کے یہودوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رسول بن کے آئے تھے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کا ماننا، ان پر ایمان لانا فرض تھا، لیکن وہ رک گئے اور پھر رکے رہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، حرمنا علیہم، کہ میں نے ان پر حرام کر دیا، حرام کر دی ان پر وہ پاک چیزیں جو ان کے لیے جائز تھیں،
تو میں نے حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اور ہوتا یہ ہے، یعنی قانون قدرت ہے، ایک چیز سے آپ رک جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر زبردستی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر انسان خود، اب میں تمام مضمون کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر انسان خود اللہ کے راستے پر چلنے سے رک جائے اور انکار کر دے، دنیا کو اپنا مقصود بنا لے، دنیا کو اپنا محبوب بنا لے، دنیا ہی کو مطلوب بنا لے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اس پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں تو دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، جائز کی ہو یا ناجائز کی ہو۔ آپ جائز کرنا چاہیں، ناجائز کرنا چاہیں، حرام کرنا چاہیں، حلال لینا چاہیں، وہ آپ کے لیے یعنی مہلت ہے یہاں۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو کہوں کہ بہت سے لوگ یعنی بہت سے لوگوں نے مثال کے طور پر دعوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کے یعنی دعوے دار بن گئے، مدعیان نبوت جھوٹے، تو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ مل گئے، اور پھر حضرت بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا اور ان کی بےخونی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی جو جھوٹا پیغمبر دعویٰ کر رہا تھا، اس کے منہ پہ فالج نہیں گرا یا اس کے منہ پہ تالے نہیں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا تھا نا، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ تو روک سکتا تھا۔ نیت کسی کی خراب ہوتی تو اس کے ہاتھ پاؤں منہ کام چھوڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اسی طرح چھوڑا بائے۔ اس طرح جو ہمارا مرزا قادیانی ہے، اس نے اپنے آپ کو رسول کہہ دیا، ابھی بھی لاکھوں ان کے پیروکار ہیں اور ان کو پیغمبر مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا بائے انہیں کرنے جو بھی کرنا ہے کرنے۔ پھر ہماری ذمہ داریاں ہیں سامعین کرام، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ہر ایک کو، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اب کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ایک اربوں انسان ہے، اربوں، چلیں یہ 1.5 ارب کو نکال لیں مسلمانوں کو، لیکن باقی لوگ تو ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے، توفیق دیے جا رہا ہے، دنیا دیے جا رہا ہے، سب کچھ دیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بڑی نازک بات ہے۔ اگر یہ یعنی ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے، اگر راہ حق سے آپ انحراف کرتے ہیں یا کرتی ہیں، یہ میں اب فرد کی سطح پہ آ گیا ہوں صاحب نکرام، آپ اپنی مرضی سے اگر حق کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے گا اور اس کو پھر آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ پہ زبردستی نہیں کرتا۔ حق کو قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی تو نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین میں نے آپ کو سنائی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ اللہ کا انکار کرنا چاہیں، اللہ کے پیغمبروں کا، قرآن کا انکار کرنا چاہیں۔ اب ہم نے جو ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اب عملی طور پہ ہم نے قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے۔ دنیا میں جو نصاب تعلیم ہے اسلامی ملکوں کے، اس میں قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے۔ نصاب جو تعلیم ہے آپ دیکھ لیں، یہ تو میرے ایک بات ہے، آپ تحقیق کر لیں۔ اس وقت دنیا میں مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کی کیا کہیں پر حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی صدیاں بیت گئیں اور ہماری حالت جو ہے اسی طرح بگڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قانون خدا بندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلی چھٹی دی بھی ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم
فسوف یکون لزاما، اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. تم نے جھٹلا دیا تو اب اس کا نتیجہ جو ہے پھر لازمی پڑے گا. تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، حرمنا علیہم کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم خود رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے اس حالت پہ. نیکی کی راہ کو اگر ہم نیکی کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے. اور ایک اور آیت میں آپ کو سنا دوں، اس ابھی ہم نے پڑھی بھی تھی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور کما قال اگر کچھ آیت میں نے تھوڑی سی وہ کی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پہ، ذرا غور کریں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جہاں وہ پھر گیا. یہ بڑی نازک بات ہوتی ہے سامنے کرام. ٹوٹلی آپ کو زندگی میں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے اور بڑے دیکھ دیکھ کے قدم رکھنے ہوتے ہیں. یہ دنیا جو ہے ایک پل صراط کی مانند ہے، آپ نے بڑی احتیاط سے اس پل صراط کو عبور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو منع نہیں کرتا، ہاں غیر شعوری طور پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے دل پہ زنگ لگ جائے گا، یعنی آپ کے اپنے اعمال کے سبب یا حق سے رکنے کے سبب آپ کا دل کالا ہو جائے گا، آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، آپ کے دل پہ تالے لگ جائیں گے اور آپ کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جائے گا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں بہت احتیاط سے یہاں یہ راستہ بہت بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کو روکتا نہیں ہے اور کبھی بھی خواہشات نفس آپ پر کوئی بھی غالب آ جائیں اور آپ احتیاط کا دامن چھوڑ دیں اور اس غلط راستے کو اپنا لیں تو وہ اچھا راستہ، حلال راستہ آپ پہ پھر حرام ہو جاتا ہے. آج اس وقت دیکھ لیں، نیکی کرنا ہم پر حرام ہو گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہم پر حرام ہے، اور توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا، یہ ہم پر حرام ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہم پر حرام ہو چکی. یہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ اس کا حکم ہے. اللہ کی بندگی ہم اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں، رسول کی اطاعت ہم اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، بے خبر ہیں ہم. بہرحال یہ یعنی نقطہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اب صرف میں یعنی آج کے حالات کے تناظر میں اس سے نصیحت لینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس پر بھی ہم 100% پورے اترتے ہیں. ہم لوگوں کو روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، ہم سب مل کر، یعنی ہم کتنے ہیں، 1.5 ارب ہیں، جتنے بھی ہیں 1.5 ارب لگا لیں تو باقی جو ہیں 8 ارب ہیں یا 9 ارب ہیں، جتنے بھی ہیں، تو باقی لوگوں کو ہم روک رہے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ بھئی یہاں پہ مومن رہتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے بندے ہیں، یہاں پہ اللہ کا نظام ہے. اس وقت روئے زمین پر ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نظام ہو، اللہ کے نمائندوں کی حکومت ہو، مومنوں کی حکومت ہو. تو ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو ایک نمونہ بننا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی تھی کہ بھئی اب تم نے امامت کرنی ہے، لوگ تمہیں دیکھیں گے.
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے اور تمہارے لیے نمونہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو یہ ساری ڈیوٹیاں جو ہیں، ساری ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے، اور اب ہماری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ آپ کتابیں دیکھ لیں، جو تمام آپ کے فرقے ہیں ان کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے، لیکن وہ تو ایک بوجھ ہے۔ آپ کے مختلف فرقے ہیں، ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، تو مختلف فرقے ہیں تو، اور ان کی دلائل جو ہیں تقریباً ایک سی کتابیں ہیں سب کے پاس، انہوں نے اپنی اپنی مرضی کی یعنی نشان زدہ کر لیا ہے کہ دیکھو میرا یہ موقف ہے، اس میں قرآن کی یہ دلیل ہے، ہر ایک اپنی دلیل جو ہے قرآن سے لا رہا ہے۔ تو بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہت یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہم نے گمراہ کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور بسبب یعنی وہ چارج شیٹ ہے نا، یہ بسبب ان کے سود لینے کے، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج تمام عالم اسلام میں سود کا لین دین ہو رہا ہے، سود جائز ہے، سود بڑے شوق سے لوگ، سودی نظام میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم اس سے نجات بھی نہیں چاہتے۔ تو اور سود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور ہم جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات تو نہیں ہے کہ ہم نے بس یہ ایک نافرمانی کر رہے ہیں، بہت سی یعنی وہ تو یعنی بنیادی طور پہ ہم نے ایک یعنی اپنی جو راہ مستقیم ہے اس سے ہم ہٹ گئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو نہیں بنایا ہے کہ بس دنیا میں آپ جئیں، یہاں تو سب مفادات کی پیچھے دوڑ ہے۔ انسان کوئی کہتا ہے میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، پاکستان کو ایشیا ٹائیگر بنا دوں گا، یہ ساری دنیا کی دوڑ ہے۔ آپ کے حکمران کیا ہیں؟ یہ آپ ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کیا ہے؟ آپ انفرادی طور پہ دیکھ لیں کہ ہم دنیا ہی کی زندگی کا بھلا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ ہمارا یعنی وہ 4 کیٹیگریز جو بتائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں سے پہلی کیٹیگری ہے ہماری، پہلی کہ بس جو دینا ہے اللہ دنیا میں دے دے، بس دنیا میں دے دے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری دعائیں جو ہیں بس دنیا کے بارے میں ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے آپ کھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا یعنی وہ کہتے ہیں نا شیر مادر کی طرح ہم باطل لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، میں نے تیار کر دیا کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ عذاب جو ہے سامعین کرام، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آخرت کا وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ عذاب دنیا میں پہلے آتا ہے اور آخرت میں تو اس کا اختتام ہوتا ہے یا وہ کمال ہوتا ہے۔ اور عذاب تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یعنی یہ کافرین کس کو کہا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے جو ان برائیوں میں مصروف تھے۔ تھوڑا آپ غور کریں، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ہماری روش جو ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری روش کافرانہ روش ہے۔ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر ہے نہ دوزخ پر ہے۔ ہمارے تمام اعمال جو ہیں، کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں، دنیاوی مفادات ہمیں چاہیے، اور دنیا میں ایک اچھی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، عیش و آرام سے زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ اشتہاروں میں بھی آپ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ آرام سے زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال یہ بات نہیں ہے، یعنی
آپ جن خیالات کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ باطل ہیں، وہ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور جو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا عذاب کا احساس دلا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کی ناراضگی، ہم نے اللہ کو اس حد تک ناراض کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب تھے ان کے ہاتھ میں یعنی ڈنڈا دے کے ہمیں اس سے پٹوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عذاب دے رہا ہے۔ ایک ہندو ہے آپ کے پڑوس میں اور آپ اس سے ڈرتے ہیں، ہندو جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم کشمیر میں بھی اور بھارت میں بھی آپ دیکھ لیں، لیکن ان کے خلاف یعنی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر آج تو آپ کی حکومت ہونی چاہیے تھی، بلکہ آج آپ مغلوب ہیں۔ اگر آپ مومن ہوتے تو آپ غالب ہوتے، دنیا میں آپ کا راج ہوتا، لیکن اگر یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم مغلوب ہیں، ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ یعنی مغلوب نظر آتا ہے۔ غالب آج کل اب تو دیکھیں یہ اندھیرے ہیں، اندھیروں میں جو آگے نکلے گا وہ ظاہری طور پہ آگے نکل جائے گا۔ اندھیروں میں جو زیادہ اندھیرے ہیں مادی، جب مادیت ہی ہو گئی ساری، یہ ایک بات نوٹ کر لیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کافر ہیں، جو حقیقی کافر ہیں، ہم تو ان کے بھائی ہیں، کافروں کے بھائی ہیں ہم، لیکن آپ اگر یہ سوچتے ہیں، یعنی دیکھیں مختلف سوالات آتے ہیں نا کہ بھئی وہ لوگ کیوں عروج پہ ہیں، کیوں ترقی پہ ہیں ظاہری طور پہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو اب مادیت کی دوڑ ہے، سارا ماحول مادہ پرستانہ ہے، ہم سب لوگ میٹیریلسٹ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، جو بھی ہیں یہ سب میٹیریلسٹ ہیں، اللہ کا کوئی پیروکار تو نہیں ہے اس میں۔ اب ہم بھی میٹیریلسٹ ہیں، اب یہ ظاہری جو دوڑ ہے اس میں میٹیریل میں جو بھی آگے چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آگے ہوگا، وہ غالب ہوگا۔ اندھیروں میں جو بازی لے جائے گا تو وہ پھر آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے، یہ دنیا کو معیار بنا لیا ہے۔ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور یہ جو ہیں ان کی اکنامی ہے اور ان کی یعنی وہاں سے ساری ایجادات وہاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ اندھیرے ہیں، اندھیروں میں جو بھی آگے ہو گیا تو بس وہ پھر آگے ہوتا ہے۔ جب حق نہ ہو تو پھر باطل ہوگا، جب حق ہوگا تو باطل مٹ جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ زہق الباطل ان الباطل کان، باطل تو مٹنے کی چیز ہے۔ آج جو ہے یعنی خلاصہ کلام میں کہہ رہا ہوں، آج دیکھیں روشنی نہیں ہے تو اندھیروں کا راج ہے۔ روشنی آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے اس کو غلافوں میں بند کر دیا ہے۔ آپ روشنی کے پیروکار نہیں ہیں، آپ روشنی کے طلبگار نہیں ہیں، آپ اندھیروں کے طلبگار ہیں، آپ دنیا کے طلبگار ہیں، آپ ظاہر کے طلبگار ہیں۔ اب پھر تو جب ظاہر پرستی ہو گئی تو پھر اس میں جو جتنی تحقیق کرے گا تو وہ پھر اتنا آگے ہوگا، اور یہ سب مفاد پرستی کا دور ہے سامعین کرام، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، سو یہود کے گناہوں کے سبب سے ہم نے ان پر حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، حرام کر دیں بہت سی پاک چیزیں جو ان پہ حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کو سود لینے کے سبب، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔